ایک پل کے لیے سوچیے، اگر آپ کی آنکھیں نہ ہوتی تو دنیا کیسی ہوتی؟ آپ تو دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر پیر چلنے سے انکار کر دیتے تو زندگی کیسی ہوتی؟ اگر آپ کو روز کا کھانا، صاف پانی یا گھر کی چھت نہ ملتی تو ہم کس حال میں ہوتے؟ لیکن ہم یہ سب چیزیں ہر دن استعمال کرتے ہیں اور شاید ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایسی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمتیں ہیں، اور پھر اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، جو شکر کرتے ہیں ان کو اور زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے سننے والوں، آج کا چیلنج ہے شکر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ وہ راز ہے جو زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، اولاد میں فرما برداری اور دلوں میں اطمینان عطا فرمائے۔ یا اللہ، جس طرح ہم نے آج شکر اور تیرے دیے ہوئے رزق کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی بات کی ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کو ہمیشہ شکر گزار اور سخی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی ناشکری، لالچ اور بخل سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے قریب ہیں اور تیرے ذکر سے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں، جو تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، یعنی تو تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور شکر کے ساتھ دوسری بات جس پر ہم آج بات کریں گے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں، ان کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے؟ اپنے آپ پر، خود پر بھی استعمال کرنے کا اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے؟ کس طرح استعمال کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف، فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں پورا دے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور کیا ہم صدقات کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہیں؟ حالانکہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، شکر صرف زبان کا لفظ الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہوتا۔ شکر کا مطلب ہے اپنی نعمت کو سمجھنا، دل سے راضی رہنا، اس نعمت کو اللہ کی راہ میں لگانا، خرچ کرنا۔ سوچئے، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو کیسے بھوکے کو کھانا کھلایا جائے؟ اگر صحت دی ہے تو کسی بیمار کی مدد کیجئے، اور اگر علم دیا ہے تو اس علم کو شیئر کیجئے، یہی اصل شکر ہے۔ اگر گھر میں کھانا بچ جائے تو اسے پھینکنے کے بجائے کسی ضرورت مند کو دیجئے۔ پرانے کپڑے الماریوں میں دبا کر رکھنے کے بجائے انہیں غریبوں کو دے دیجئے۔ مہینے کی انکم میں سے چھوٹا سا حصہ بھی صدقہ کریں گے تو برکت خود دیکھ لیں گے۔ کسی کے ساتھ مسکرانا، پیار سے سلام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوستو، شاید آپ سوچ رہے ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، یا جو پہلے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو سنو، سورہ بقرہ صرف جادو، مصیبت اور شیاطین کو بھگانے والی سورہ نہیں، بلکہ یہ زندگی کا ایک نظام ہے۔ دوستو، سورہ بقرہ کا اصل مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اس کے پیغام کے رنگ میں رنگنا ہے، اس کے حکم کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دن سیکھا تھا کہ مشکل اور اندھیرے میں روشنی صرف اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور تلاوت کے ذریعے روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ توکل اور تقوی انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ اور ایک دن ہم نے یہ بھی سیکھا کہ صبر اور نماز اللہ کی اصلی مدد اترتی ہے اور دل سکون پاتا ہے۔ چوتھے دن ہم نے دیکھا کہ فارغ وقت کو ضائع نہیں کرنا، اسے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اور آج پانچویں دن ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے شکر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پیغام سمجھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ یا قرآن پاک کی پوری تلاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ ایک امانت ہے جو اللہ کے دیے ہوئے ہر لمحے، ہر نعمت اور ہر پیسے کا شکر اور صحیح استعمال مانگتی ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی زندگی برکت سے بھر جاتی ہے۔
تو سوچئے اگر آپ اس سورت کی تلاوت کے ساتھ توکل بھی کرتے ہو، صبر بھی کرتے ہو، اپنے وقت کی عبادت اور نیک عمل میں لگاتے ہو اور ساتھ ساتھ شکر ادا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہو، تو پھر آپ کی زندگی صرف مصیبت سے نکلتی نہیں بلکہ نور اور برکت سے بھر جاتی ہے۔ یہی اصل روحانی چیلنج ہے جو سورہ بقرہ میں سکھاتی ہے، علم بھی، عبادت بھی، صبر بھی، توکل بھی اور شکر بھی۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ صرف ایک چھوٹا سا چیلنج نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو ہم سورہ بقرہ کے ذریعے طے کر رہے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہر مشکل کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائیں، جس طرح ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور یہ سارے عمل اگر ہم نے کر لیے، یاد رکھیں اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جب ہم اس کے حکم پر چلتے ہیں، اس کے ہر بتائے ہوئے عمل پر ہم چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری دعائیں رد کر دے۔ اور اگر آپ کو کوئی چیلنج ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی برے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں یا نظر بد یا کسی کا حسد ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے، تو میرا یہ فل پیکج جو ہے 7 ڈیز چیلنج، پلیز اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں تاکہ آپ ٹھیک طرح سے سمجھ کر اپنا علاج کر سکیں۔ پھر آپ کو کسی عامل، کسی جادوگر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، شکر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دوستو ذرا سوچیں، جس اللہ نے ہمیں روٹی کا نوالا تک دیا، پانی کا ایک قطرہ دیا، صحت دی، گھر دیا، رشتے دیے اور سب سے بڑی نعمت ایمان دیا، اور ہم ان سب چیزوں کو شکر نہ کریں تو پھر ہماری زندگی اندھیروں کے کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ سورہ بقرہ ہی ہمیں اسی میں ایک آیت سکھاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے یاد کرنا ہے، جب بھی اللہ پاک ہمیں بھی یاد کرے گا۔ اور اللہ پاک نے وہیں پر فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں ان سے خرچ کرنا ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو ہمارا اللہ پاک سے ہے، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، توکل، صبر، وقت کا صحیح استعمال اور شکر کو ایک ساتھ جوڑ کر چلتے ہیں۔ تو جب بندہ ان تمام چیزوں کو سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر روحانی بارش ضرور ہوتی ہے، برکت، نور اور مدد کی بارش۔ تو میرے پیارے سننے والوں، یہ سفر ابھی رکتا نہیں، اور کل کے دن ہم نے اور گہرائیوں میں جانا ہے، جہاں ہم سیکھیں گے کہ غصہ کیسے شیطان کا ہتھیار ہے اور انسان کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھ بنے رہیے اور اس چیلنج کا حصہ بن جائیے۔ تو میرے پیارے ناظرین، سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ جب بندہ شکر اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے گھر سے نفرت، تنگ دستی اور پریشانی دور ہو جاتی ہیں، نیک کام کرنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور پھر زندگی میں نور بھر جاتا ہے۔ آج کا چیلنج یہ ہے کہ آج اپنی ہر نعمت پر غور کرنا ہے اور ہر ایک بات کو یاد کر کے دل میں الحمدللہ کہنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو بہت سکون ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ آج اس عمل کو جوڑ کر دیکھیے، آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت اصل میں زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے جو 7 دن کا چیلنج شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اپنے دل، عمل اور زندگی دونوں کو صاف کرے۔ ہم اس 7 دن کے چیلنج میں جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ سب اس سورہ کا پیغام سے ہی جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، سورہ بقرہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، کھاؤ پیو اور اللہ کے دیے ہوئے حلال اور پاک رزق میں سے، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ یہی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ساتھ ہی شکر کرنا، الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں بلکہ دل سے رضامندی سے اپنے اعمال سے اظہار کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہو، ایک روٹی ہو یا ایک پانی کا گلاس، تو اصل میں ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یاد رکھیں کہ صدقہ دینا مال کو کم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ فضول خرچی اور بخل دونوں ہی غلط ہیں، یعنی نہ زیادہ خرچ کریں نہ ہی بخل کریں، کنجوسی کریں۔ قرآن ہمیں انسانیت کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے کہ نہ بخل کرو، نہ فضول خرچی، بلکہ بہترین راستہ اختیار کرو۔
سورہ بقرہ کی تلاوت اصل میں صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کا نور ہے جو ہمارے ہر عمل کو روشن کرتا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ سارے عمل ہم نے اپنانے ہیں جو سیکھ رہے ہیں، سب اس سورہ بقرہ کے پیغام سے جڑے ہوئے ہیں۔ صبر، شکر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، نماز کو صحیح طرح سے پڑھنا، دعائیں مانگنا، فارغ وقت کو اللہ کی عبادت میں اور نیک کاموں میں لگانا، یہ سب آپ کی روحانیت کو بڑھاتے ہیں اور آپ کی دعاؤں میں اثر لاتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی برکتوں سے بھر جاتی ہے اور جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کے دروازے اور رزق دونوں کھول دیتا ہے۔ اب ویڈیو کو اینڈ تک لاتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے سورہ بقرہ کے 5ویں دن کے چیلنج میں جانا کہ شکر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقہ کرنا کیسے مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے، دل میں سکون اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نیکی کا حصہ بنیں، اور اگر کسی پریشانی میں ہے تو اپنا علاج خود کر سکیں، ساری نیگیٹو انرجیز کو بھگا سکیں۔ اور ہاں، یاد رکھیں ہمارا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کل 6 دن کے چیلنج میں ہم بات کریں گے استغفار کے بارے میں کہ توبہ اور معاف کرنا اور معافی دینا ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور کسی کو معاف کرنے سے ہمارے گناہ کیسے مٹتے ہیں، دل پاک ہوتا ہے اور نئی راہیں کھلتی ہیں۔ اس لیے کل کی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔